بسم اللہ الرحمن الرحیم. مارکور انالیسس کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. انڈیا اور کینیڈا کے درمیان جو حالیہ دنوں میں کشیدگی شروع ہوئی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے اور یہ کیوں اتنا اس مسئلے کو اٹھایا گیا اور کیوں یہ معاملہ اتنا بڑا ہے، اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے. اور کیا صرف کینیڈا کی وجہ سے اس مسئلے کو اٹھایا گیا ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ریزن ہیں جس کی وجہ سے اس مسئلے کو اتنا اٹھایا گیا ہے، تو ان کے اوپر آپ سے بات کریں گے. اس سے پہلے بھی یہ کوئی اکلوتا قتل نہیں ہے جو انڈیا نے کیا ہے، انڈیا یہ کرتا رہا ہے. اور انڈیا میں جتنے ظلم اس سے پہلے ہو چکے ہیں یا جو اقلیتوں کے ساتھ انڈیا میں سلوک ہوتا رہا ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے، لیکن دنیا کی آنکھیں ابھی تک بند تھیں. اور انڈیا پاکستان میں بھی دہشت گردی کرتا رہا. کلبھوشن یادو ہمارے پاس ہے، ان کا ایک حاضر سروس جو تھا نیوی کا آفیسر، تو اس کے اوپر بھی دنیا خاموش رہی. اور جتنی بھی دہشت گردی انڈیا نے پاکستان میں کروائی، اتنے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، لیکن اس کے اوپر بھی دنیا خاموش رہی. تو پھر اب ہرجیت سنگھ نجر کے قتل کے اوپر اتنی زیادہ جو ہے وہ شور کیوں اٹھا، اس کے پیچھے کیا چیز ہے اور یہ کیوں اتنا شور ہے، اس کے اوپر بات کریں گے اس ویڈیو میں. تو سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ ہرجیت سنگھ نجر کا جو قتل ہے وہ یقیناً کسی اور نے نہیں کیا، بلکہ بھارت کی خفیہ ایجنسیوں نے ہی کیا ہے. اور اس میں را جو ہے وہ پوری طرح ملوث ہے اور را ہی اس کارروائی کو کرنے والی ہے، کیونکہ جو ہرجیت سنگھ نجر تھے وہ ایک پرو خالستانی، بلکہ وہ مکمل ایک خالستان کے حامی تھے. اور وہ پورے کینیڈا اور یورپ اور دیگر ممالک میں جو اس وقت ریفرینڈم چل رہا تھا خالستان کا، وہ ادھر جو ووٹنگ ہوتی تھی اس میں وہ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے. اور وہ ہر جگہ پر جو ووٹنگ ہوتی تھی اس میں وہ شرکت کرتے تھے. اور وہ مختلف کینیڈا کے شہروں میں بھی یہ ووٹنگ کرواتے تھے ریفرینڈم کے حوالے سے. تو اس حوالے سے یہ بہت زیادہ سرگرم تھے ہرجیت سنگھ نجر. تو کیونکہ یہ خالستان کی جو موومنٹ تھی اس کو انہوں نے ایک بہت زیادہ بوسٹ دیا تھا، اور پوری دنیا میں جو سکھ تھے ان کی جو جدوجہد تھی وہ اب ایک نئی شکل اختیار کرتی جا رہی تھی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی تھی. تو اسی خوف کے پیش نظر انڈیا نے ان کو ٹارگٹ کیا اور ان کا کینیڈا میں قتل کیا. تو ان کے قتل کے کوئی ڈیڑھ مہینے تک تقریباً کوئی ایسا شور نہیں اٹھا. ان کا قتل تو تقریباً 30-40 دن پہلے ہو چکا تھا، لیکن کوئی بھی ایسی گفتگو نہیں ہوئی. تو کینیڈا بھی چپ تھا اور بہت ہر طرف خاموشی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی تھی. لیکن اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ کینیڈا نے بھی شور اٹھانا شروع کر دیا، اور کینیڈا کو ایک ملک نے انٹیلیجنس دی اس کی، اور اس کے بعد پھر کینیڈا جو ہے اس نے اس کے اوپر پوری طریقے سے سٹانس لینا شروع کیا. تو دوستو اصل بات یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے بہت زیادہ پریشان ہے، اور وہ ہمیشہ ایک ہی سوچ میں لگا رہتا ہے کہ کیسے وہ چائنا کی اس بڑھتی ہوئی معاشی طاقت کو روکے اور کس طرح چائنا کے اوپر کنٹرول کرے. اس کے لیے وہ بہت سارے حربے استعمال کر چکا ہے، لیکن اس کے تمام حربے ناکام رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں جو امریکہ تھا اور جو ویسٹرن کنٹری تھے، انہوں نے اپنی جو طاقت تھی اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اپنی دنیا میں جو ان کا حکم چلتا تھا ڈالر کی حاکمیت برقرار رکھنے میں، ویسے تو دنیا کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ہی حاکمیت ہے، ہم کسی کی حاکمیت تسلیم نہیں کرتے، لیکن ایک طرح سے انہوں نے پوری دنیا میں اپنا ایک کنٹرول بنایا ہوا ہے. تو اسی چیز کو برقرار رکھنے کے لیے وہ چائنا کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. اور جس طریقے سے چائنا آگے آ رہا ہے تو چائنا براہ راست یہ ویسٹرن کنٹریز کی جو ایک اپنے طور پہ حاکمیت بنائی ہے ان کو خطرہ ہے، اور امریکہ کی جو ایک حیثیت تھی دنیا میں اس کو خطرہ ہے. تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ان کو ایک کنٹری کی ضرورت تھی. تو یقینی طور پہ انہوں نے پاکستان کو بھی اس حوالے سے کھڑا کرنا چاہا، لیکن کیونکہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور چائنا پاکستان کو ہر مشکل وقت میں سپورٹ بھی کرتا آیا ہے، تو پاکستان نے اس طرح کی کسی بھی ان کی چیز میں آنے سے صاف انکار کیا. تو اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک نیا جو تھا وہ دوست چنا، اور وہ جو نیا ان کا دوست تھا جو کہ چائنا کے خلاف جس کو وہ کھڑا کرنا چاہ رہے تھے، جس دوست کو وہ چائنا کے خلاف کھڑا کرنا چاہ رہے تھے، وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا تھا. تو اسی حوالے سے انہوں نے ان کی اکانومی کو بلڈ کرنا شروع کیا. بے شک انہوں نے بھی ان کی مدد کی، لیکن انڈیا کے اپنے لوگ بھی بہت سمجھدار تھے، ان کی اپنی بھی بہت زیادہ اس میں محنت ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ ہیلپ آئی. ان کے اوپر پابندیاں نہیں لگیں. گجرات کے معاملات ہوئے، ہندوؤں کے ساتھ جو ادھر دلت ہندوؤں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے.
منی پور، میزورام، ان سٹیٹس میں جو ہو رہا ہے، پنجاب میں جو انہوں نے کیا وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے، اقلیتوں کے ساتھ گولڈن ٹیمپل میں جو انہوں نے کیا وہ بھی پتہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ تو پوری دنیا کو ان کی جو دوگلی پالیسیاں ہے اور ان کا جو یہ چہرہ ہے ظالمانہ، وہ پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن کبھی ان کے خلاف آوازیں نہیں اٹھائی گئیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یورپ کو اور امریکہ کو ان کی ضرورت تھی چائنا کے خلاف۔ وہ ان کو چائنا کے خلاف کھڑا کرنا چاہ رہے تھے، ان کو اپنے مقصد سے تھا، ان کو انسانی جانوں سے نہیں ہوتا، ان کو اپنے مفادات سے، اور جہاں پر ان کی لائنمنٹ سیدھی ہو رہی ہوتی ہے ان کو ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ وہ انسانی زندگی کی ان کے سامنے کوئی قدر نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ یہ بڑے بنتے ہیں اپنے انسانیت کے، اپنے کیا انہیں کہتے ہیں، یہ کے حوالے سے یہ بالکل ان کا دوگلا چہرہ ہے، ان کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قدر نہیں۔ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں افغانستان میں کتنے بے گناہ لوگوں کو انہوں نے شہید کیا، میں تو ان کو شہید ہی کہتا ہوں، جن کے اوپر انہوں نے ڈرون حملے کیے، بہت سارے طریقوں سے شہید کیا لوگوں کو۔ پھر انہوں نے انہی ممالک میں کچھ لوگوں کو اٹھایا، ان کو پھر انہوں نے فنڈنگ کی، پاکستان کے خلاف استعمال کیا، عراق کو ساتھ ملا کے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی کی کتنے لاکھوں انسان، کتنے ہزاروں اور لاکھ انسان اس میں مارے گئے، شہید ہوئے، میں بلکہ ان کو کہتا ہوں شہید ہوئے، تو ان کا بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ ان کو انسانی جانوں کی کوئی قدر نہیں، ان کے سامنے صرف گوری چمڑی کی قدر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر عراق میں آپ کو پتہ ہے، اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی کنٹری ہیں، سیریا میں جو کر رہے ہیں، فلسطین میں جو اسرائیلی کر رہے ہیں، تو یہ کبھی اس طرح نہیں سامنے آتے۔ تو اب یہ کیوں سامنے آئے؟ تو اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو انڈیا جس کو یہ تیار کر رہے تھے چائنا کے خلاف، انڈیا ان سے کھاتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، پھلتا پھولتا جا رہا ہے، اپنی معیشت کو بھی بہتر کرتا جا رہا ہے، لیکن جو ان کا مقصد ہے وہ اس کے لیے آگے نہیں آ رہا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ چائنا کے خلاف کوئی سٹانس لے کھڑا ہو، لیکن پہلی بات تو انڈیا میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ چائنا کے خلاف کھڑا ہو سکے، تو ابھی تو نہیں انڈیا کھڑا ہو سکتا، اور نہ ہی وہ ایسا کرنا چاہے گا، کیونکہ چائنا بالکل ان کے ہمسایہ ملک ہے، اور ہمسایہ ممالک سے تعلقات بہتر رکھنے چاہیے، اور انڈیا کو بھی پتہ ہے کہ چائنا کیا چیز ہے۔ تو چائنا نے انڈیا کے علاقے بھی کچھ لے لیے، آپ کو پتہ ہوگا ڈوکلام میں وہ جو سارا تھا سین، آپ پتہ ہی آپ کو ڈسپونگ میں، میں پہلے بھی اس کے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں، اگر آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو یقیناً پتہ ہوگا، ڈسپونگ میں وہ ڈوکلام میں جو ایریا ان کا انہوں نے قبضے میں کیا ہے، تو وہ ساری چیز تھی۔ اس کے بعد چائنا نے بھوٹان میں ان کا جو انفلوئنس تھا اس کو ختم کیا، نیپال میں پرو چائنا حکومت آ چکی ہے، سری لنکا میں چائنا نے اپنا اثر و رسوخ بنا لیا، پاکستان تو ویسے چائنا کا دوست ہے اور ہمارے تعلقات بہت بہتر ہیں، تو اس کے علاوہ مالدیپ میں بھی اب چائنا اور پاکستان کی جو چائنا اور انڈیا کی اب جنگ چل رہی ہے، الیکشن میں ایک پرو چائنا کا بندہ وہاں پہ کھڑا ہو رہا ہے اور ایک پرو انڈیا ہے، تو ادھر بھی چائنا اپنا انفلوئنس بناتا جا رہا ہے۔ تو جس کنٹری میں بھی انڈیا کا انفلوئنس تھا، چائنا نے وہاں سے اس انفلوئنس کو ختم کر کے اپنا انفلوئنس بنایا۔ بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی اسی طرح ہے، حسینہ واجد بھی چائنا کی طرف اب جھکاؤ رکھتی ہے، تو انڈیا کو تو ہر طرف سے چائنا آؤٹ کلاس کرتا جا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ انڈیا کے علاقے پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن انڈیا آگے سے ہل ہی نہیں رہا، تو امریکہ کو اب یہ پریشانی ہے کہ میں اس کو کھلاتا جا رہا ہوں، اتنا اس کو تگڑا کر رہا ہوں، کبھی اس کو پابندیاں بھی نہیں اس کے اوپر لگائی، پوری دنیا جو تھا اس کے اوپر روس سے کروڈ آئل لینے کے اوپر پابندی تھی، پیٹرولیم مصنوعات، تو دیکھو جو انڈیا تھا وہ لے رہا تھا، اور انڈیا کے اوپر سینکشن بھی نہیں لگائی جا رہی، انڈیا ان سے ویپن بھی لیتا ہے، رشیا سے براہ راست تجارت کرتا ہے، ایران سے بھی آئل لیتا رہا ہے، تو انڈیا کے اوپر کیوں پابندیاں نہیں لگائی جاتی؟ تو اس کی دوستوں سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کے ہاتھ اس لیے کھلے چھوڑے گئے تھے کہ ان کو چائنا کے خلاف استعمال کرنا تھا، لیکن انڈیا جو تھا وہ اب استعمال نہیں ہو رہا چائنا کے خلاف، تو یہی اب سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کو یہ ریئلائز ہوا ہے کہ یہ ہمارا مال تو کھاتا جا رہا ہے لیکن یہ ہمارے کام نہیں آ رہا، تو اب انہوں نے ذرا ان کو ٹائٹ کرنے کے لیے، ان کو ذرا کھینچنے کے لیے، جیسے پاکستان کو پریشرائز کرتے رہے ہیں ڈو مور کر کے، تو ان کے ہاتھ میں اب یہ ایک معاملہ آیا ہے خالستان والا، تو انہوں نے اب اس کے اوپر انڈیا کو بلیک میل کرنا شروع کیا ہے۔ تو اسی حوالے سے یہ کینیڈا شاید آواز نہ اٹھاتا، شاید جسٹن ٹروڈو کو اتنی ہمت نہ ہوتی، لیکن امریکہ جو ہے میرے خیال سے اسی نے ٹروڈو کو اس طرف لگایا ہے کہ تم ذرا اس چیز کو سامنے لے کے آؤ اور امریکہ تمہاری اس میں مدد کرے گا، تو 5 آئی سے ان کو انٹیلیجنس ملی، تو جو امریکہ ہے وہی سامنے آیا، پھر اس نے کینیڈا کو یہ دی ساری انٹیلیجنس، اور پھر کینیڈا نے یہ معاملات اٹھائے، تو اب انہوں نے انڈیا کے خلاف ٹائٹ کرنی ہے رسی ان کی،
اگر یہ چائنا کے خلاف کچھ کریں گے تو وہ ان کے ساتھ دیں گے، اگر یہ چائنا کے خلاف نہیں کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں جو خالستان کی موومنٹ ہے اس کو بہت زیادہ بوسٹ ملے گا، اور انڈیا میں جو مختلف قسم کی آزادی کی تحریکیں ہیں ان کو بھی امریکہ ہوا دے گا، اور جو یورپین کنٹری ہیں وہ بھی انڈیا کے خلاف جو ہے اپنا محاذ ٹائٹ کریں گے، اور ان کو بہت ساری پریشانیاں آنے والے دنوں میں اس محاذ پر اٹھانی پڑیں گی۔ اگر تو یہ چائنا کے خلاف استعمال ہونے کے لیے ریڈی ہو گئے اور انہوں نے کچھ اقدامات اٹھائے تو ان کے لیے نرمی ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس معاملے میں بھی آپ دیکھیں گے ان کو سکھوں سے کچھ بھی نہیں ہے، ان کو اپنے مفادات سے اور جو وہ چاہتے ہیں انڈیا سے ان کو اس سے ہے۔ اگر تو انڈیا اس چیز کے اوپر آ جاتا ہے، بے شک 10 سکھ بھی وہ کینیڈا میں مار دے گا تو کینیڈا ہلے گا بھی نہیں، امریکہ ہی نہیں ہلنے دے گا اس کو۔ تو اب بس جو مین ان کو ایشو بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے ان کو چائنا کے خلاف استعمال کرنا ہے، یہ ہو نہیں رہے، تو اب انہوں نے ان کو استعمال کرنا ہی کرنا ہے۔ ان کے اوپر وہ پریشر بھی ڈالیں گے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ان کے اوپر پابندیاں بھی لگائیں، اور یہ بالکل جس طرح آزاد پھر رہے ہیں آگے کہ جو مرضی کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی پوری عالمی دنیا میں، تو اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے ان کو وہ کھینچنا شروع کریں۔ تو یہ دوستو سارا معاملہ ہے جس کی وجہ سے انڈیا کے اوپر اتنا پریشر آ رہا ہے اور انڈیا کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ تو اس معاملے میں مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی آپ کو بتائیں گے۔ کافی ٹائم سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، چینل ہیک تھا اور ویڈیو بنائی ہی نہیں گئی، تو کافی عرصے کے بعد یہ ایک ویڈیو بنائی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی تھوڑی بہت غلطی اس میں ہم سے ہوگی ہو، تو پہلی ویڈیو ہے نظر انداز کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔